أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ اور جب قالت طائفة منهم قالت کہا طائفة ایک گروہ نے منہم ان میں سے یا اہل یثرب اے یثرب کے لوگوں لا مقام لکم تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں فارجعوا بس تم لوٹ جاؤ وَيَسْتَأْذِنُ اور اجازت طلب کرنے لگا فریق ایک گروہ منہم ان میں سے النبی نبی سے یقولون کہتے ہوئے ان بیوتنا بے شک ہمارے گھر عورہ غیر محفوظ ہیں وما ہی بعورہ اور وہ غیر محفوظ نہ تھے ان یریدون الا فرارا وہ محض بھاگنا چاہتے تھے غزوہ احزاب میں مسلمانوں پر بڑا کڑا وقت آ چکا تھا جیسا کہ اس سے پچھلی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا کہ منافق اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں روگ ہے بیماری ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ دھوکہ کر دیا تب وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے اور فریق مخالف اپنی تعداد کی کثرت کے لحاظ سے اسلحہ کے لحاظ سے وہ مسلمانوں سے بہت مضبوط اور بڑے ہوئے تھے تو وہ آپس میں ہی ایک دوسرے کو کہنے لگے تھے کہ یہ موت کے گھاٹ اترنے کی کیا ضرورت ہے اور اسی طریقہ سے وہ اپنے لوگوں کو یہ بھی کہتے تھے کہ یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا کہ اے یثرب کے لوگوں تمہارے لیے یہاں بچنے کی کوئی جگہ نہیں ہے تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے لہذا یہاں سے واپس لوٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مدینہ کا نام یثرب تھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے اس کا نام مدینہ النبی ہوا تو آپ علیہ السلام نے یثرب کا نام لینے سے اور پکارنے سے منع فرما دیا تھا تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا کہ اے یثرب کے لوگوں یہاں پر تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں کوئی بچنے کی جگہ نہیں ہے تو لہذا تم واپس ہو وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ اور ان میں سے ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت بھی طلب کر رہا تھا اور جو شخص بھی آپ کے پاس آ کر اجازت طلب کرتا تھا آپ اس سے چشم پوشی کر رہے تھے اور اس کو اجازت دے رہے تھے کہ ٹھیک ہے تم جاؤ اور ان کا بہانہ یہ تھا کہ یقولون ان بیوتنا عورہ کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں کہ ہم یہاں پر خندق پر آ چکے ہیں اور گھروں میں جو خواتین اور بچے تھے ان کو حویلیوں میں بند کر دیا تھا قلعوں میں بند کر دیا تھا تو دروازے اور گھر کھلے پڑے اس طرح نہ ہو کہ کوئی چور آئے اور وہ مال ہمارا لوٹ کر لے جائے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وما ہی بعورہ ان کے گھر غیر محفوظ نہیں تھے اب دیکھیں کہ چور سے زیادہ اس وقت ڈر یا چور سے زیادہ خوف اس وقت دشمن کا تھا جس راستے سے چور آ سکتا تھا اس راستے سے دشمن بھی تو آ سکتا تھا
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دشمن کے آنے کے سارے راستے بند کر دیے تو چور کے آنے کا راستہ کون سا ہوتا؟ تو چور کے تو آنے کا راستہ ہی نہیں بچتا تھا. تو اللہ نے ارشاد فرمایا وما ہی ابیعوا، ان کے گھر غیر محفوظ نہیں تھے. ان یریدون الا فرارا، وہ محض وہاں سے بھاگنا چاہتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جشن پوشی فرما رہے تھے، اور جو شخص بھی آپ سے آ کر اجازت طلب کرتا تھا آپ اس کو اجازت دے رہے تھے کہ ٹھیک ہے بھائی تم جا سکتے. اب آگے اللہ نے ان کی کیفیت دل کی بیان کی ہے. وَلَوْ دُخِلَتْ، اور اگر داخل ہوں علیہم ان پر من اقطارها مدینہ کے اطراف سے، ثم سئلوا الفتنة، پھر ان سے کوئی فساد کا مطالبہ کیا جائے، لآتوها، تو وہ فساد برپا کر دیں. وما تلبس، اور وہ نہ ٹھہرے بہا، اس فتنہ کو لانے میں، الا یسیرا، اگر تھوڑا سا. یعنی ایک طرف تو ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں اور ہم یہاں سے جو خندق پر آئے ہوئے ہیں تو یہاں سے اگر ہم واپس نہیں جائیں گے تو ہمارے گھروں سے کوئی مال لوٹ کر لے جائے گا. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اسی اثنا میں اگر ایک گروہ دشمنوں کا وہ مدینہ میں کہیں سے داخل ہو جائے اور پھر وہ ان سے کہے ثم سئلوا الفتنہ، ان سے کہے کہ تم یہاں پر فساد برپا کرو، یعنی مسلمانوں کے گھروں کو لوٹو یا مسلمانوں پر حملہ کر دو، لآتوها، اس وقت یہ فساد میں پورے شریک ہو جائیں گے. اس وقت وما تلبسوا بها الا یسیرا، گست و شنید میں، اسلحہ پہننے میں، اسلحہ اٹھانے میں، جمع ہونے میں جتنا ان کو وقت درکار ہو صرف یہ اتنا وقت انتظار کریں گے، اس سے زیادہ یہ نہیں ٹھہریں گے. یعنی ان کا یہ کہنا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں محض ایک بہانہ ہے، اور اگر ان کو مسلمانوں کے خلاف اکسایا جائے، مسلمانوں کے خلاف کھڑا کیا جائے تو یہ فوراً تیار ہو جائیں گے، کچھ دیر اس میں نہ لگائیں. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ، حالانکہ یہ لوگ اللہ سے وعدہ کر چکے تھے، من قبل، اس سے پہلے، لا يولون الادبار، کہ یہ پیٹھ نہ پھیریں گے. غزوہ احد میں جو مسلمانوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زجر اور توبیخ کی تھی، تو پھر انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر آئندہ ایسا کوئی موقع آ گیا تو ہم کبھی بھی پیٹھ نہیں پھیریں گے، ہم پھر کبھی بھی میدان چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے. لیکن یہاں پر پھر یہ لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ کے وعدے سے متعلق سوال کیا جائے گا. یعنی جب تم کسی سے وعدہ کرتے ہو تو دراصل اس وعدے کے دوران تم اللہ کو اپنا وکیل بناتے ہو، اللہ کے نام پر وعدہ کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص پھر اس وعدے کو پورا نہیں کرتا تو گویا کہ وہ اللہ کے نام کی توہین کر رہا ہوتا ہے. اللہ کے نام کی عظمت اس کے دل میں نہیں ہے، تبھی تو وہ وعدے کو پورا نہیں کرتا. تو وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، جو اللہ کا وعدہ ہے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ وہ اس وعدے کو کتنا پورا کیا. قل، آپ فرما دیں، لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ، ہرگز تمہیں یہ بھاگنا نفع نہ دے گا. ان فررتم من الموت، اگر تم بھاگ رہے ہو موت سے، او القتل، یا قتل کرنے سے، وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، وَإِذًا، اور تب، لَا تُمَتَّعُونَ، تم نفع نہ دیے جاؤ گے، إِلَّا قَلِيلًا، مگر تھوڑا سا. یعنی تم میدان سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ کیا تم اس بات سے میدان سے بھاگ رہے ہو کہ تم موت کے گھاٹ اتار دیے جاؤ گے؟ کیا جتنے لوگ میدان میں گئے ہیں کیا وہ سب مار دیے جاتے ہیں؟
کیا وہ سب قتل ہو جاتے ہیں؟ یا جو اس کے مقابلے میں آنے والے لوگ ہیں وہ سب قتل ہو جاتے ہیں، سب مر جاتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یعنی اگر تم موت کے ڈر سے میدان سے بھاگ رہے ہو تو پہلی بات تو یہ ہے کہ موت سے فرار کوئی نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بالفرض تم موت سے بھاگ کے آ بھی گئے تو کتنی دیر جی لو گے؟ وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، چند دن ہی تو ہیں، پھر بھی تو تمہیں موت کے گھاٹ اترنا ہی ہے۔ تو لہذا موت کے ڈر سے میدان جنگ سے بھاگنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کبیرہ گناہ شمار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس میں نصیب فرمائے۔ حدیث کے